کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز تھی کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی جانوں، مالوں اور پوری دنیا سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر مجبور کیا؟ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے ایک ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت اور تعظیم کرتے ہوئے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ کہ مدینے کی ایک سادہ سی مسلمان عورت کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ یعنی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں تو مجھے اپنے تمام پیاروں کے شہید ہونے کا بھی غم نہ ڈھال نہیں کر سکتا۔ ہم سب اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ کیا ہم واقعی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو معزز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کہ جسے انہوں نے نظر انداز کیا ہو۔ انہوں نے ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا۔ معزز دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء میں ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب در حقیقت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وہ کام کرنا پسند کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اسی طرح وہ ہر اس کام سے اجتناب کرتے تھے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چلنے پھرنے کا یا سونے جاگنے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلا کرتے تھے۔ آئیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے اس کی ایک دو مثالیں بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ سے مکہ تک راستہ میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا پیارا انداز ہے کہ صرف ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی تھی۔ معزز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کی ایک جھلک ہمیں اس واقعے میں بھی نظر آتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ رکھ لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ سونا ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن عورت اسے استعمال کر سکتی ہے، یا تم اسے بیچ کر بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ مگر اس صحابی نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ معزز دوستو، اب ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ جناب نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بانسری کی آواز سنی۔ اس آواز کو سنتے ہی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور راستے سے دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔
تب انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹا لیں اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بانسری کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں۔ معزز دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو کتنی محبت اور عقیدت سے اپناتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا آج کا مسلمان بھی بانسری کی گانے کی آواز کو سن کر اپنے کانوں کو بند کر سکتا ہے؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصل نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ معزز دوستو، وہ محبت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہ سکھائے محض دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہ سکھائے محض الفاظی اور نفاق ہے۔ وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے عملی آداب نہ سکھائے محض دکھاوا ہے۔ وہ محبت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سر بلند نہ کرے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محض جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند ایمان افروز واقعات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلند ہو جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ایسے مزید ایمان افروز واقعات سننے کو ملتے رہیں گے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔